حالانکہ 3-4 دن تھے ابھی یہودی کے ٹائم آنے میں، لیکن وہ پہلے سے اللہ کے نبی کے سامنے مطالبہ کرنے لگا، دے دیا پہلے ہی۔ جس کا لو اس کا دو، اور لینے والے کے ساتھ جس کا لیا ہے اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ آج اس کا الٹا ہو رہا ہے، جس کا لے لیا اس کو مانگنے کی نوبت بھی نہیں آنے دیتے، کنی کاٹ کے نکلتے ہیں، بہانے بناتے، جھوٹ بولتے ہیں، بیماریوں کا بہانہ، فلاں کا بہانہ، اب میرا کام نہیں چل رہا، فلانا دماغ کا اس طرح۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے، ساتھ میں آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اتنے میں ایک آدمی اونٹنی سے اترا، سواری پر سوار تھا، جو شکل صورت سے آس پاس کا نہیں لگ رہا تھا، مطلب آپ کے علاقے کا نہیں تھا، دیہاتی معلوم ہوتا تھا۔ کیا معلوم ہوتا تھا؟ دیہاتی ہے کوئی۔ تو اس کے حلیے سے یہ لگ رہا تھا، اس نے کہا آگے کہ اے اللہ کے رسول، فلاں گاؤں کے لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن وہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے بڑی قحط سالی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں دانے دانے سے پریشان ہیں، بھوک سے بے چین ہیں، تو کیا آپ ان کی کچھ مدد کر دیں گے؟ آپ ان کی ذرا مدد کر دیجئے کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہاں ایک یہودی تھا، وہاں ایک یہودی آس پاس میں کچھ کھڑا ہوا ہوگا جس کا نام زید بن صعبہ تھا۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو کچھ دے دوں؟ میں آپ کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں، اور آپ مجھے اس کے بدلے میں جب کھجوریں پکیں گی اس وقت آپ مجھے کھجور دے دیجیے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے 80 درہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو 80 دینار دے دیے، اور آپ نے اس وعدے پر کہ بھائی فلاں تاریخ کو آپ ہم سے اپنی ان پیسوں کی جو کھجوریں بنتی ہیں اتنی وزن کی کھجوریں لے جانا۔ ایک تاریخ مقرر کر لی، ایک ٹائم مقرر کر لیا، اور ایک وزن مقرر کر لیا کہ اتنی کھجوریں ہم آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے دوسرے کے لیے ادھار لیا، صرف ذرا سی بات کہ اس نے آگے کہی کہ فلاں کے علاقے کے لوگ پریشان ہیں، آپ ان کی مدد کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود جیب میں نہ ہونے کے باوجود غریب کی مدد کرنے کے لیے اس بندے سے ادھار لیا جو غیر مسلم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں سے ادھار لینے میں کوئی اپتی نہیں ہونی چاہیے، لے لیں وعدہ کے مطابق، اور وعدہ خلافی نہ کریں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام لے کر اس یہودی کو، اس دیہاتی کو وہ پیسے دے دیے، 80 دینار اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دے دیے کہ بھائی جاؤ اور لے جا کے ان کی مدد کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس دیہاتی کے حوالے کر دیے، وہ لے کے چلا گیا۔ جب وہ اب ایک زمانہ گزر گیا، کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں تھے، ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا، تو آپ ان کے جنازے میں تشریف فرما تھے، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم بھی وہاں موجود تھے۔ جب آپ جنازے کی نماز سے فارغ ہوئے تو اس یہودی نے، ابھی مقررہ وقت آیا نہیں تھا، ڈیٹ آگے تھی، 3-4 دن باقی تھے کھجوریں لینے کے، اور وہ پہلے ہی آ گیا، پہلے ہی آ ٹپکا، اور آنے کے بعد اس یہودی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اپنا مطالبہ کر لیا کہ بھائی، بلکہ ایسے نہیں کیا مطالبہ، غصے میں گریبان پکڑ لیا اللہ کے نبی کا، اور کہا کہ اے محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرا حق کب دو گے؟ آپ میرا حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم، تم عبداللہ کی اولاد تو ٹالم ٹول کرتے ہو، تم نے تو عبداللہ کی اولاد نے ٹالم ٹول کرنا سیکھا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی کی شان میں، اور اس طرح کی مجلس میں جہاں پر بڑے بڑے صحابہ موجود ہوں، کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ یہ جملہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک اٹھے، غصے میں آ گئے، اور کہا کہ او اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کو تو وہ باتیں بول رہا ہے جو میں سن رہا ہوں، اور تو اللہ کے نبی کی وہ گستاخی کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر مجھے
اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس کے آداب کی رعایت نہ ہوتی نا، کہ میں اللہ کے نبی کی مجلس کا ادب کر رہا ہوں، ورنہ میری تلوار تیری گردن کی خبر لیتی، تیری گردن اڑا دیتا میں ذرا سی دیر میں۔ وہ تو اللہ کے نبی کا صرف جو ہے فضل ہے کہ میں ان کے آداب کے اندر تجھے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ شرم نہیں آتی؟ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، ورنہ گردن سے اور تیرا ہاتھ دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے، محبت سے دیکھنے لگے، اور فرمایا بھائی تمہارا برتاؤ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، تم تو بڑے سمجھدار آدمی تھے یار، تم نے ایسی بات کی، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے کہتے کہ یا رسول اللہ اس کا آپ جو ہے جو آپ نے لیا تھا وہ دے دیے نا، وہ دے دیجئے۔ آپ مجھ سے کہتے عمر تم نے اس یہودی کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی، اور اس کو پیار سے سمجھاتے، آپ اس یہودی کو پیار سے سمجھاتے کہ بھائی ایسا نہیں کرتے، تم اس طرح بول رہے ہو، لیکن تم نے غصہ دکھایا اس پہ، اس کے آداب کی آپ نے جو ہے اس کی لاج نہیں رکھی۔ یہ تو حقدار تھا جو یہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اب وہ یہودی دیکھ رہا کھڑے ہو کر۔ اب پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر اب جاؤ، لے کے جاؤ، اور 80 دینار کی جتنی کھجوریں بنتی ہیں اس یہودی کو دو، اور 20 سا تقریباً 70 کلو کھجور ایکسٹرا اس کو اور دو۔ وہ کائے کے لیے؟ جو آپ نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، جو آپ نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی۔ حالانکہ بدسلوکی کس نے کی تھی پہلے؟ اس یہودی نے اللہ کے نبی کے سامنے کی تھی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، چپ چاپ، ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ اب چل دیے لے کے، چل بے۔ غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے، لے کے گئے، اس کی کھجوریں دی 20 دینار کی، 80 دینار کی، اور الگ سے 70 کلو کھجوریں اس کو اور دی۔ اب یہ اخلاق دیکھ کر یہودی رہ نہ سکا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی واپس آیا، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ باہوں میں لے لیجئے، باہوں میں لے لیجئے، کیا مسلمان کر دیجئے، اتنے پیارے اخلاق آپ کے، اور میں مسلمان نہ ہوں، مجھ پر لعنت ہے۔ فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اللہ کے نبی کی اس اخلاق اور عادت کو دیکھ کر۔ پیارے بچوں، آپ سے جب بھی کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے اس کا کچھ لیا ہے، کچھ دینا ہے، تو حالانکہ 3-4 دن تھے ابھی یہودی کے ٹائم آنے میں، لیکن وہ پہلے سے اللہ کے نبی کے سامنے مطالبہ کرنے لگا، دے دیا پہلے ہی۔ جس کا لو اس کا دو، اور لینے والے کے ساتھ جس کا لیا ہے اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ آج اس کا الٹا ہو رہا ہے، جس کا لے لیا اس کو مانگنے کی نوبت بھی نہیں آنے دیتے، کنی کاٹ کے نکلتے ہیں، بہانے بناتے، جھوٹ بولتے ہیں، بیماریوں کا بہانہ، فلاں کا بہانہ، اب میرا کام نہیں چل رہا، فلانا دماغ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے حالات خراب ہیں، لوگوں کے مسائل پریشانیاں ہیں، اور وہاں اللہ کے نبی نے فوراً اس کو کیا کیا؟ بھائی ان کا بدلہ اتارو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کا کچھ لے لیں تو فوراً ان کا واپس کرنے کی نیت بھی رکھیں، اللہ سے دعا بھی کریں، اور دے بھی دیں، لے کے مت مریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کسی کا ایک بھی روپیہ لے کے مرے گا، کل اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، مغفرت نہیں ہوگی۔ اب پڑھتے رہو تہجدیں، پڑھتے رہو نمازیں، پڑھتے رہو جو ہے ذکر اذکار تسبیحات اور حج کرتے رہو۔ جس کا لے کے کھا کے مر گئے، قیامت کے دن بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جہنم میں جلے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں حقداروں کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔